نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ امتوں پر جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. امت کے لوگوں میں جب ایک وقت گزر جاتا ہے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم فلان جماعت کے ساتھ ہماری وابستگی ہے یا فلان کی امت میں ہم ہیں، بس ہم مرحوم ہے. کیا ہے؟ مرحوم ہے، یعنی ہم بس جیت گئے. یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے بات. اگر انسان اتنا سوچیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چاہے وہ گورے ہو، چاہے وہ کالے ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے مسلمان ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک مسلمان نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف نام کی مسلمان کے ساتھ رعایت کرے گا. ایک آدمی کالا ہے، وہ اچھا مسلمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس درجہ پہ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کالے کو اللہ تعالیٰ نے کالا پیدا کیا ہے، تو اس کالے ہونے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالے گا اور گورے کو جنت میں جائے گا. یہ انصاف تو ہمارے تھاندار بھی نہیں کرے گا. اتنا بنصاف. تو آپ نے اللہ رب العالمین پر کیوں گمان کیا اس؟ تو جو امت عروج پاتی ہے تو وہ کہتے ہیں گویا بس ہم ہی کامیاب ہیں، چاہے ہم جیسے کیسے ہوں. ہم کہتے ہیں جیسے کیسے ہو. نہ ایسی بات نہیں ہے. معاملہ قیامت کے دن افراد پر ہوگا، جماعتوں پر نہیں ہوگا. اگر ایک فرد کسی جماعت کے ساتھ ہے، وہ منافق ہے، تو کفار کے ساتھ ہوگا. اگر ایک آدمی یہودیوں کے ساتھ رہتا ہے لیکن ڈرتا ہے، دل میں مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتا ہے، تو جنت جائے گا. ایک تو وہ ایمان ہو، ایک تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کا ایمان تھا، اور تھا فرعون کے دربار کا آدمی تھا، لیکن ایمان کس پر تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پر تھا. تو وہاں افراد پر ہوگا. یہ نہیں کہ اس قوم میں رہتے ہیں تو اسی قوم کے اندر بس جو کچھ ہوگا وہی ہوگا. ہاں، عذاب کے لحاظ سے تو کسی قوم پر عذاب آئے گا، اس میں اچھی برے چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کے آخرت میں جو دے گا اس کا ہر کسی کے ساتھ اس کا اپنا معاملہ ہوگا، اپنے اعمال کا معاملہ ہوگا، اپنی اس سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھے گا.
دوسری کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، نہ یہ پوچھے گا کہ تم کس کی اولاد ہو. لہا ما کسبت وعلیکم ما کسبتم تلک امۃ قد خلت. وہ ایک جماعت تھی چلی گئی، آپ کے آباء و اجداد ایک جماعت تھی، وہ دنیا سے چلی گئی. اب تمہارے لیے وہی ہوگا جو تمہاری تم نے کیا ہے، ان کے لیے وہی ہوگا. ان کے لیے انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے وہی ہوگا. وعلیکم ما کسبتم، تم پر وہی عذاب ہوگا جو تم کرتے ہو. یہ نہیں کہ اس نے نیکیاں کی ہیں اور آپ جو کچھ کرو بس آپ کو نحن نحب اللہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم خدا کی گویا بیٹے ہیں. کوئی خدا کا نہ بیٹا ہے نہ رشتہ دار ہے اور نہ کسی کا وہ اللہ تعالیٰ کا شہزاد بھائی ہے. وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایک قانون ہے، اسی قانون کو یہاں بیان فرمایا ہے. یہود کہتے تھے یہودوں کے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا، کیونکہ ہم ہی ایک ایسے کنبہ ہے، ایسے قبیلہ ہے کہ جنت ہمارے لیے مختص ہے، ہمارے لیے خاص کیا گیا ہے. نصرانی کہتے ہیں کہ یہود خدا ٹول جہنم تدرمی، سب جہنم جائیں گے. یہود نصرانی جائیں گے جنت. اور یہودی کہتے تھے قالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہود کہتے کہ نصارہ کا کوئی دین و ایمان ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے، کسی دین پر نہیں ہے، جھوٹ بولتے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نصارہ کہتے تھے یہود کسی چیز پر نہیں ہے. وہ یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ سارے گڑبڑ ہے، ہم جنت میں جائیں گے. یہی حال مشرکین عرب کا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. یہود وہاں کیا کرتے ہیں؟ تو یہ لوگوں کے اندازے، لوگوں کی خوش فہمیاں، ڈکوسلے ہیں کہ جس پر وہ چل رہے ہیں اور اسی جھوٹی امیدوں میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں جھوٹی امیدیں. وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین کتنی مضبوط بنا ہے، کیسی مضبوطی قانون کے ساتھ چلتا ہے، کیسی قوانین، تھوڑی سی قانون میں گڑبڑ ہو جاتا ہے تو دنیا دربہم برہم ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزوں کے لیے تو قانون ہے. ہمارے لیے بس یہی قانون ہے کہ ہم جیسی کیسی ہوں ہم جنت چلے جائیں گے. یہ ان کی تکوسلے ہیں، خوش فہمیاں ہیں، جس میں پہلے یہود جی رہے تھے، نصارہ جی رہے تھے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کے احکام کو ظالمانہ کہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مسلمان تو ہے. یہ کس نے مسلمان کیا؟ کہو کہ مسلمان کی قوم میں ایک منافق پیدا ہوا ہے، ایک کافر پیدا ہوا ہے. یہ صاف اس کو جو مسلمان کہتے ہیں یقیناً وہ خود اسلام سے بھی خبر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین ظالمانہ ہے اور پھر بھی اس کو ہم مسلمان کہیں تو ایک میرے خیال میں
کسی عالم کا قول بھی نہیں ہے، کوئی عالم ایسا نہیں کہے گا، نہ کوئی دیندار مسلمان کہے گا. لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے لیڈر گزرے ہیں یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام کے نظام، اسلام کی قوانین، تعزیرات یہ ظالمانہ ہے. پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان رعایا اس کی جھنڈے لے کر اس کی پیچھے جا کر زندہ باد مرد آباد زندہ باد کہتے تھے. یہ آپ نے بھی اخبار میں بھی دیکھا ہوگا، آئی ہیں باتیں، اس پر کس نے پکڑا بھی نہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تم نے اس کیوں کیا؟ ایسی سزا تو یہ تو مرتد ہے، اس کو تو واپس آنا ہوگا یا تباہ کرنا ہوگا یا اس کی سزا قتل ہے. لیکن وہ باقاعدہ ووٹ لڑ رہے ہیں. یہ یہودی نہیں کہتے، یہ عیسائی نہیں کہتے، یہ کوئی اقلیت والے نہیں کہتے، یہ مسلمان کہتے ہیں. تو یہ وجہ کی ہے کہ یہ لوگ خوشفہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب ہم نے ایک بار کہا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر اسلام اللہ تعالیٰ کے خلاف بولیں، رسول کے خلاف بولیں، پھر ہم جو بھی کریں تو پھر کیا ہے، گویا ہم پاس ہو گئے. جس طرح آج کل کی پارٹی میں جو آدمی ہو جائے گا پھر جیسا کیسے بھی ہو کیا ہے اس کو فنڈ ملے گا. فلاں پارٹی کا ہے تو خدا کو بھی پرچی باز بنا دیا انہوں نے. ایک بار میں نے ایک اشتہار دیکھا، وہ اشتہار بڑے ادارے کا تھا، بڑے ادارے سے چھپا تھا. یہ نہیں کہ بڑے ادارے بحثیت ادارے سے چھپا تھا، بڑے ادارے کی مفتی نے لکھا تھا. اس میں لکھا تھا اور تازہ زمانہ روس کے ساتھ مسلمان لڑ رہے تھے، اس وقت مجاہدین لڑ رہے تھے. اس میں یہی بات اگر کوئی حدیث لکھیں اور کوئی اس میں فضائل تو آئے ہیں تو اس میں کوئی زیادہ قباحت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی یہ کہے، اس نے یہ کہا لکھا تھا کہ جو آدمی جہاد میں جاتا ہے اس کی نیت شاید خراب ہو، وہ وہاں شہید ہو جائے تو اگر نیت ٹھیک بھی ہو تو ایک شہید کا ثواب ملے گا، اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ جہنم جائے گا. یہ تقریباً اس طرح مضمون تھا. اس کے مقابل میں اگر ایک آدمی ایک سنت پر عمل کرے گا، تمسک کرے گا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو گھر بیٹھے بیٹھے کیا کرو، 100 شہیدوں کا ثواب کماؤ، اور قبول شہادت ہے. پھر اس کے ساتھ اس پر بس نہیں کیا اور کہا کہ پانی میں 6 سنتیں ہیں. اداب کیا بنایا، سنن جو جاری ہے وہ بنا دیا کہ 6 سنتیں ہیں. تو جس 6 سنت پر جو عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میں بڑا حیران رہا کہ ایک عالم، ایک مفتی ہے، اب لوگوں کی ایک اتنی چپلوسی کرنا کہ اس کو اس کی وجہ سے جنت پہنچائے گا. اور حدیث کون سی کی تھی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید. جس شخص نے فساد کے موقع پر، جب مسلمانوں کے اندر فساد پھوٹ گیا ہو تو اس وقت کوئی آدمی میں اپنا ترجمہ نہیں کرتا، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اس وقت ایک آدمی نے ایک سنت پر عمل کیا
تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ حدیث کیا کہتا ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہو پھر بھی اس کا مطلب کیا ہے. اور ان لوگوں کا اس آدمی کیسی ہمارے ڈاکٹر آج کل ڈاکٹر ہو گئے کہ صرف ڈگریاں لی ہوتی ہے, ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں. بخور پیش جو WHO کہتا ہے وہ مانتا ہے. WHO جو کہتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے. پھر بھی کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں. تو میں نے سوچا کہ اب یہ عجیب آدمی ہے. تو پھر مجھے یہ بات ہے کہ یہ آمانی میں مبتلا ہے, خوش فہمی میں مبتلا ہے. حالانکہ اگر بات ایسی ہو تو پھر آدمی کھانا کھائے. کھانے میں بہت سی ساری سنتیں ہیں. دائیں ہاتھ سے کھانا اور وہ اپنی طرف سے کھانا, بہت سی ساری سنتیں ہیں. ہاتھ دھونا وغیرہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, یہ کہنا, بسم اللہ شروع کرنا, یہ سارے. تو یہ تو 20-30 اس میں ہے. تو 20-30 شہیدوں کا ثواب تو اس کو کھانے میں مل گیا. پانی کے بعد پیے گا تو 600 شہیدوں کا ثواب اس میں مل گیا. تو 2000 شہیدوں کا ثواب وہ مل گیا. اور 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا, 2600 ہو گئے. پھر جب کھانا پھر اس میں جائے گا کیا, وہ تقاضی کے لیے جائے گا, وہاں بھی 20 ثواب کیا آداب ہے. تو وہاں بھی 2000 ہو گئے. تو 4600 ہو گئے تقریباً. اور پھر سوئے گا, دائیں کور سونا اور ہاتھ کر سونا, اللہ بسم کا منہ کہنا سونا. اور اس میں 10-20 وہ ہے. تو 6600 ثواب صرف کھانے پینے سونے میں ملتا ہے. آدمی پاگل ہے کہ یہ کتنا کیسا عجیب وقت ہے کہ اس پر ثواب ملتا ہے اتنا. اور فرض جہاد چھوڑ کر یہ ہے لوگوں کی ذہانت. ہوتا بڑے ادارے کا. میں حیران ہوں کہ اگر آپ میرے ادارے کا نام لوں تو آپ بڑے اس میں پڑ جائیں کہ فلان ادارے سے کہتا ہے. پہلے تو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ فساد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ہوگا نہیں. فساد کہتے اس کو کہ چیز موجود ہو اس میں خرابی آ جائے. دودھ خراب ہے, دودھ نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے, فرق نہیں ہے. دودھ نہیں ہے, دودھ خراب ہے, دونوں میں فرق ہے یا فرق نہیں. گوشت خراب ہے, گوشت نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے یا فرق نہیں. مطلب ہے کہ دین میں بگاڑ آ جائے گا. یہ چیزیں ہوں گی لیکن کبھی اس میں سے اخلاص رخصت ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گی. آج کچھ دن پر عمل ہوگا, کچھ پر نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ فتؤمنون عباد الکتاب وتکفرون عباد. یہود کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بعضی دن پر کتاب پر ایمان لاتے ہو, بعضی کتاب پر ایمان نہیں لاتے. تمہارا یہ رویہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے. تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا میں ذلت ہوگی. اس خوشفہمی میں مبتلا آج مسلمان مبتلا ہو کر کی ذلیل ہے, ذلیل نہیں ہے. قومی لحاظ رسوا ہے یا نہیں رسوا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ بس آخرت میں تم جنت میں جاؤ گے. فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. قیامت کے دن
وہ سخت ترین عذاب کو دھکیلے جائیں گے، یردون ڈالے جائیں گے۔ اگر وہ کچھ دن پر عمل کرتے ہیں پھر بھی جنم جائیں گے جہنم، تو کچھ میں تو یہ سارے سنن آتے آ جاتے، یہ سنتیں بھی آ جاتی ہیں۔ پہلے تو ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ سنت کا ہم نے وہ مفہوم لیا جو عام آداب کے ہم لیتے ہیں۔ نماز نبی کریم کی سنت ہے، نماز یعنی طریقہ ہے، فرض ہے لیکن طریقہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں۔ جہاد نبی کریم کی سنت ہے، وہ جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جہاد میں جو شہید ہو جائے گا۔ جہاد کے کتنے آداب ہیں، کتنے اس میں فرائض اور بہت بعض وقت فرض ہوتا ہے، فرض کفایہ ہوتا ہے وہ ہے۔ اور پھر اس کے آداب کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، کتنے سنن ہے، کتنے اس میں آداب ہے۔ بوڑھی کو نہ مارو، جو نہیں لڑتا اس کی نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، یہ ساری لیکن ہے اس کو کہا جہاد کیا ہے نبی کریم کا سنت ہے۔ حج نبی کریم کی سنت ہے، اس نے کیا ہے، طریقہ ہے۔ فرض خدا نے کیا، طریقے کس نے سکھایا؟ نبی کریم نے سکھایا۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دراصل اس نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نسبتی ہے یا نسبتی ہے۔ من تمسکا بسنتی، جس نے میری ایک سنت نہیں فرمایا، میری طرز زندگی کو اپنایا، جس میں جہاد بھی ہے، جس میں نمازی بھی ہیں، جس میں تبلیغ بھی ہے، جس میں اللہ کی راستے میں دوڑ دھوپ بھی ہے۔ عند فساد امتی، جب امت میں فساد آیا ہو، کچھ کام کرتا ہے، کوئی اس کو دین کہتا ہے، کسی کو یہ کہتے ہیں یہ دین ہے، کوئی کہتے ہیں یہ دین ہے، ایک دین کے حصے کو لے لیا، اس وقت آدمی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری طرز زندگی کو اپنائے، تو اس کے لیے 100 شہید و ثواب ملنا بھی چاہیے، نہیں چاہیے کہ ایسی سخت دور میں جہاں دین میں ہر طرف فساد ہی فساد آیا ہو، کوئی کہتا ہے کہ پورا دین یہ ہے، کوئی کہتا ہے پورا دین یہ ہے۔ اب طریق ایمان کو بھی آپ دیکھو، جو آپ اس کے دعوت کو دیکھو، وہ کیا کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک سنت پر تم کو کیا پانی کے آداب پر 100 شہیدوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا، تاکہ کو پھر ساتھ یہ بھی کہے کہ جہاد میں کیوں جاتے ہو، وہاں شہید ہو جاؤ گے پتہ نہیں چلتا، پہلے شہید جنت میں ڈالا جائے گا، اخلاص نہیں ہوگا۔ یہاں تو پانی اخلاص کے ساتھ پیو پٹ بھی ٹھیک ہے، چلو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا، 600 شہیدوں کا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسی دور میں آدمی اگر پوری دین پر عمل کرنا شروع کر دے، کوشش کرے، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ باقی جب طرز زندگی جہاں اللہ نبی کے نے ایک سنت کہا ہے، وہ بھی ایک سنت ادب میں سے نہیں ہے، اس میں چلا زور لگا اس میں شامل بھی کر دیں، لیکن وہ میں نے کہا کہ النکاح من سنتی، یہ نہیں کہا کہ النکاح سنتی، یہ کہ فرمایا کہ نکاح میری طرز زندگی ہے، اور کام ہی نہیں کرتا، نکاح ہی نہیں کہا کرتا بس۔ النکاح من سنتی، نکاح میری
طرز زندگی میں سے میرا ایک طریقہ ہے، میرا طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. نبی کریم نے فرمایا من احیا سنتن، جس شخص نے سنت کو زندہ کیا. ایک سنت یہاں کیا لیا، یہاں نہیں فرمایا کہ من احیا سنتی. من احیا، علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، احیا سنتن جس نے ایک سنت، کوئی سنت زندہ کیا. من سنتی، من میرے طریقوں میں سے. قد امیتت بعدی، جو میرے بعد وہ مر چکی ہو. جہاد مر چکا ہے مثلا، نفاذ اسلام مر چکا ہے، اس نے زندہ کیا ہمارے اسلامیہ نے. اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے، ہمارے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری حکومت کو بھی، حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. توفیق اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے لیکن کام تو کر سکتا ہے. امید ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ کو بھی آگے چلائے گا. اللہ تعالیٰ اور اچھے لوگ لائے، اللہ اور اچھے لوگوں کو آگے کر دے. تو یہ قد امیتت جو میرے بعد مر چکی ہو. فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. اس کو اتنا اجر ملے گا جو بھی اس پر عمل کرے گا، اس عمل کرنے والے کے برابر مثل اس کو بھی اجر ملے گا. اور جو عمل کرتا ہے اس کے اجر سے بھی کم بھی نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ ایک سنت کر کے ہے عمل کو زندہ کرنا ہے. تمسک نہیں ہے، تمسک کہتے کہ پکڑو. ایک چیز مر چکی ہے اس کو زندہ کرنا مشکل ہے، مشکل نہیں. وہاں 100 شہیدوں کو نہیں ہے، وہاں 100 شہیدوں کا وعدہ نہیں ہے. وہاں صرف اتنا وعدہ ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا، کیونکہ پھر مر چکی ہے اس نے زندہ کر دیا. جہاد کا عمل ختم ہو چکا تھا، کوئی ایسی سنت تھی جو ختم ہو چکی تھی اور اس نے پھر دوبارہ زندہ کی، بڑا مشکل ہوگا. اور پھر جتنے عمل لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا بھی اس کے ثواب میں شریک ہوگا اس کا. لیکن 100 شہید کا ثواب نہیں ہے اس میں. علیکم بسنتی، تم پر میرا ایک سنت فرض ہے. بتاؤ بھائی، علیکم بسنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی، تم پر میرے طریقہ کار لازم ہے، میرے طریقے کو پکڑو. ایک طریقہ نہیں، پورا طرز زندگی. زندگی میں اس لیے رہے کہ طریقے کو لوگ پہ کہہ دیں، پھر وہی ایک طریقہ لے لیں گے اس. تو یہ علیکم بسنتی، میری طرز زندگی کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء رشیدین کی سنت کو اپناؤ. وہ جس طریقے پر چلتے ہیں، اجماعی جس ان پر اجماع ہو چکا ہے ان پر چلو. سنت تب ہوگا تو اس پر چلو. المہدیین جو ہدایت یافتہ ہے اس کی طریقے اپناؤ. تو اللہ العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے اسی خوش فہمیوں پر دلیل مانگی. کل ہاتھو برہانکم، تم پکی دلیل لاؤ قرآن سے، عقل سلیم سے برہان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ بس وہ یہودی، جب نام کا یہودی ہوگا، نام کا مسلمان ہوگا، نام کا نصرانی ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ وہ جنت جائے گا. ایسا ہے کوئی؟ لائیں کہاں ہے؟ تورات کو نکالے. تورات میں تو یہ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائے اس کے بعد اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل نہیں ہوگا.
جب مختار سے نے دعا کی کہ یا رب العالمین میری پوری دنیا میری پوری امت کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کریں. وہ کہتے ہیں کہ میری رحمت تو وسیع ہے, دنیا میں تو ہر کسی کو ملے گی, لیکن میری جو خاص رحمت ہے سخت بہا, وہ اس کے لیے لازم کروں گا جو یہ اعمال کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گا اس پر ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی یہودیوں کو انگلی اٹھائی, اس کو بتایا کہ تم اس وقت تک اس خصوصی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتے جب تک بنی اسرائیل یہ نہ کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے. یہ بھی نہیں کہا کہ ایمان نہ لائے, کبھی کبھی آدمی کسی چیز کو ایمان لاتے اتباع نہ کرے, بس اس پر کی پوری اس کی دل و جان سے اس پر چلے نہیں. ان کو تم صادقین کا تم سچے ہو تو کوئی برہان لاؤ. ہاں میرا ایک قانون ہے بتاتا ہوں. بلا من اسلم وجہہ للہ, جس شخص نے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیا, اپنے آپ کو ڈال دیا, اپنے اللہ کے سامنے سرخم تسلیم کر دیا کہ جو آپ کا پیغمبر ہے اس کی مانوں گا, اس پہ چلوں گا. انسان خطا ہو جاتی ہے. وہ محسن, وہ اس میں مخلص ہو, یہ نہیں کہ صرف منافق نہ, منافق بھی نکال دیا. وہ محسن فلہو اجر عند ربہ, اس کی اللہ تعالیٰ کی نزدیک اجر عظیم ہے, اجر ہے. لا خوف علیہم ولا ہم, تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے صرف اس کی مثبت پہلو کو نہیں لیا, منفی پہلو کو بھی لیا. فرمایا لیس بامانیکم, یہ مجھے ہمیں کہا کہ اے مسلمانوں تم کہیں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. لیس بامانیکم, نہ تمہارے خوش فہمیوں سے اللہ کے فیصلے ہو سکتے ہیں کہ تم جو تمہاری خوش فہمی کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے. آسمان زمین میں دیکھے آپ کہو کہ سورج اس طرف نہ آ جاؤ, اس طرف جاؤ, تو آئے گا. تمہاری نہ تمہاری خوش فہمیوں سے امانی سے, لیسا بامانیکم, نہ تمہاری خوش فہمیوں سے یہ دنیا کی کوئی نظام بدلے گا, یا اس میں کوئی آپ کو کیا جو آپ کہتے ہیں اس طرح چلے ہوئے اس طرح ہو جائے گا, یا آپ کامیابی ہوگا بس ہم فلاح پانے والے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. ولا امانی اہل الکتاب, نہ اہل کتاب کی خوش فہمیوں سے کچھ بنے گا. قانون ایک ہے سب کے لیے, افراد کی فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. من یعمل سوءا یجز بہ, جو برا عمل کرے گا اس کی اجر کیا اس کو بدلہ ملے گا. وہ جو بھی ہو وہ اپنے کی کا سزا پائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے. ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن, جس شخص نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے اپنے سرخم تسلیم کر دیا, اس کے احکام کو اپنے آپ کو حوالے کر دیا. وہو محسن, اور وہ کیا دوسرا آیات ہے اس میں مخلص ہو. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا. اب یہ روحانی ترقی کرے گا, یہ اخلاقی ترقی کرے گا, یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی قرب حاصل کرے گا. اللہ تعالی جل جلالہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں, اپنے تعلق نصیب فرمائیں. تو ہماری اپنے حال پر تمام ہر آدمی اپنے اندر دیکھ لیں
کہ میں کتنی خوش فہمی میں مبتلا ہوں. یہ بات ہمارے مسلمانوں کو معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر چل رہا ہے, اور ہمیں مسلمانوں کی جو سیاستدان ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نعرے کیا لگاتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, امریکہ کو, روس کو, وغیرہ وغیرہ کو, اپنے رب کو چھوڑ رکھا ہے, اور وہ ہماری ارادی کیا ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اب تھوڑا سا اس آیاتوں کا اللہ رب العالمین قرآن مجید کو دیکھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو اور جب موت آ جائے ہمارا حشر مسلمانوں کی بجائے دوسروں کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنا تعلق نصیب فرمائے. آپ کو معلوم ہوا کہ یہی طریق ایمان تقویٰ یہی بات کہتی ہے کہ آپ کمزور ہیں, ہم خطائیں ہو جائیں گی, لیکن راستے کو ٹھیک کرو, اپنے روڈ کو تو ٹھیک کرو. اگر ایک آدمی روڈ ہوئی کیوں غلط کیا ہے اس نے, تو کہیں سے کہیں جائے گا. ہم یہاں ایک بار جا رہے تھے, ملتان جا رہے تھے, تو ایک روڈ پر ہم چڑھ گئے بکس وہ اس پہ ڈیسمل خان سے, اتنا صاف روڈ تھا, لیکن کہیں یہ نہیں آتا کہ بکر کا کتنا دور ہے, فلان جگہ کتنا دور ہے, ملتان کتنا دور ہے. بس وہ جا رہے تھے, ہمارا خیال تھا کہ یار اللہ پاک کا فضل و کرم میں بہت سیدھی سیدھی جا رہے ہیں. تو درمیان میں ہم ساتھیوں کو سوچ آیا کہ نہ تو اس پر یہاں سے کوئی روڈ لوگ آتے ہیں, نہ یہاں جو روڈ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ملتان تفلان ملتان تھا یہ. تو پھر ہم نے دور 110 کلومیٹر چل کر کوئی آدمی ہمیں ملا, میں نے کہا کہ ہم ملتان جانے, ہم نے کہا کہ یار تم نے راستہ غلط کر دیا. تو آسان راستہ ہو, لیکن ہم وہاں پہنچ نہیں پا سکتے تھے. پھر ہم واپس آئے جہاں سے ہم نے 2 روڈ آئے, پھر دوسری بکر کا روڈ تھا غالباً, جس کا روڈ تو اس پر ہم چڑھ گئے, پھر ملتان پہنچ گئے. تو روڈ تو سیدھے کرو, باقی درمیان میں کبھی ٹائر پنچر ہوگا, کبھی کچھ ہوگا, ٹھیک ہوتا جائے گا, لیکن روڈ تو سیدھ کرو. ہم نے روڈ ہی غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں, طلب نصیب فرمائیں, کسی کا محتاج نہ بنا دیں. ہمارے تمام مسلمانوں کو رب العالمین جل جلالہ سیدھی راستے پر چلائے. ہمارے ممالک اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو رب العالمین سیدھی راستے پر چلائے. انشاءاللہ رب العالمین جل جلالہ نے فضل کیا, کرم کیا, وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم بھی تھوڑا ارادہ کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جل جلالہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب کرے گا. لیکن امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اگر پاکستان افغانستان یہ دونوں ہمارے اسلامیہ یہ دونوں بھائی اکٹھے رہے اور اس کے درمیان کسی کو اپنے آپ کے اندر کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیں اور اپنے تعلقات سے پہلے سے زیادہ مضبوط رکھیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دو بھائی مل کر یہ پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں.